اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت العلی وشرح صدورنا بمعرفت العلی واملأ قلوبنا بذکر العلی وَأَبْقَى عُيُونَنَا فِي غَمِّ الْعَلِي الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْعَلِي وَأَبِّ الْعَلِي وَأُمِّ الْعَلِي وَزَوْجَةِ الْعَلِي وَأَبْنَاءِ الْعَلِي وَبَنَاتِ الْعَلِي وَأَصْحَابِ الْعَلِي وَأَنصَارِ الْعَلِي وَشِيَّةِ الْعَلِي وَلَعْنَةُ عَلَىٰ أَعْدَاءِ عَلِي أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ إِلَٰهُ عَلِي فِي شَانِ عَلِي بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ صلوات عزیزان محترم سامعین حضرات، پروردگار آپ کی اس آمد کو، حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس رات کے حصے میں بیٹھ کر مظلوم کو یاد کرنا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ آپ کا یہاں آنا بتا رہا ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ جو لوگ خاموشی سے مجھے قتل کر گئے، جو لوگ خاموشی سے مجھے قتل کر گئے، ہم درد بن کے پہلے وہی میرے گھر گئے۔ جو لوگ خاموشی سے مجھے قتل کر گئے، ہم درد بن کے پہلے وہی میرے گھر گئے، ہم درد بن کے پہلے وہی میرے گھر گئے۔ یہ مجلس، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ عزاداری ہے گواہ۔ یہ مجلس، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ عزاداری ہے گواہ۔ جو شبیر کو مارنے آئے تھے وہ مر گئے، جو شبیر کو آئے تھے مارنے آئے تھے وہ مر گئے۔ تھک کر مت سنیے گا، میں تمہیداً یہ بیان کر رہا ہوں۔ شبیر کو جو مارنے آئے تھے وہ مر گئے۔ سجدہ تو چاہتا تھا کچھ اور ہو طویل، سجدہ تو چاہتا تھا کچھ اور ہو طویل، لیکن حسین پشت نبی سے اتر گئے، لیکن حسین پشت نبی سے اتر گئے۔ جب ہم عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، زمانے والے کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ کتابوں میں یہی لکھا کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، دو شہزادے آپس میں لڑے تھے۔ تو میں کہتا ہوں تاریخ میں لکھا ہوا بالکل غلط ہے، یہ تاریخ میں لکھا ہوا بالکل غلط ہے یہ کہ ایک بادشاہ وقت لڑا تھا حسین سے۔ تاریخ میں لکھا ہوا بالکل غلط ہے یہ کہ ایک بادشاہ وقت لڑا تھا حسین سے۔ بادشاہ وقت نہیں تھا، فقیر تھا۔ نہیں، جاگ کے سنیں، اب آج کی رات جو نیند کرے گا، آج جو سو گیا تو اس کا مقدر سو جائے گا۔ آج کی رات اور کل آنے والی رات جگانے والی رات ہے، اور وہ حسین جگاتا ہے، شمع کو خاموش کر کے ضمیر بیدار کرتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہوا بالکل غلط ہے یہ کہ ایک بادشاہ وقت لڑا تھا حسین سے۔ بادشاہ وقت نہیں تھا، فقیر تھا، بیعت کی بھیک مانگ رہا تھا حسین سے۔ مالک آپ کو مل کر سلامت رہے، سلامت رہے۔ مولا آپ کی حاجات کو قبول فرمائے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ مل کر سلامت رکھے، آباد رہے۔ میں ان اشعار کے ساتھ ایک تمہید بنانا چاہتا ہوں۔ تو یہ اگر میں 2-4 آیتیں پڑھوں گا اور ایک آیت کا تھوڑا سا عنوان آگے بڑھاؤں گا، وہ اس لیے کہ سامت کو سمجھاؤں تاکہ ناطق قرآن سمجھ میں آ جائے۔
امام اس کو کہتے ہیں جس کا اختیار فرش پر بھی ہو، عرش پر بھی ہو۔ ایسے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان الذی سخر للامام کل شیء، سبحان ہے وہ ذات جس نے تمام شے کا اختیار امام کو دیا ہے۔ اور پھر سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم تروا، قرآن کا پہلا مخاطب نبی ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ سخر لکم، آپ کے کنٹرول میں دیا ہے، آپ کے اختیار میں دیا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ میں بعد میں یہ بیان کروں گا کہ زمین و آسمان میں کیا ہے اور ان کے اختیار میں کیا ہے، پہلے لفظ کو سمجھیں۔ لفظ ہے ترو، دوسرا لفظ ہے سخر لکم۔ یہ ترو جمع کے لیے آتا ہے، ایک کے لیے نہیں آتا۔ اگر ایک کے لیے آتا تو آتا لفظ ترا، اگر دو کے لیے آتا تو لفظ آتا ترا۔ یہ ہے ترو، یا تین ہے یا تین سے زیادہ ہے۔ اور پھر لکم آتا ہے لکا، ایک کے لیے۔ اگر آتا سخر لکا آپ کے اختیار میں، اگر ہوتا سخر لکما دو کے اختیار میں، یہاں ہے سخر لکم، یا تین ہے یا تین سے زیادہ ہے۔ بھئی پہلا مخاطب ہے قرآن کا نبی، اور اگر خالی نبی ہوتا تو لفظ کا آتا یا تر آتا، پھر ڈھونڈے نا اس جمع میں نبی کے ساتھ کون ہے۔ ایسے تو لانے پڑیں گے جو بولیں نبی لگے، خاموش رہیں نبی لگے، اٹھے تو نبی لگے، بیٹھے تو نبی لگے، چلے تو نبی لگے، بیٹھے تو نبی لگے۔ حد یہ ہے کہ سو جائیں تو نبی لگے، سو جائیں تو نبی لگے، یہ نہیں ان کا وجود۔ پھر جملہ کہوں، بولے نبی لگے، خاموش رہے نبی لگے، بیٹھے نبی لگے، یہاں تک کہ سو جائیں نبی لگے۔ اب دوسرا جملہ سنیے گا اور نیند کو چھوڑ کر ادھر ذکر سنیے گا، سو جائیں نبی لگے۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، ایسے کو ڈھونڈیں جس کی اصل بھی نبی والی ہو، نسل بھی نبی والی ہو، اصل بھی نبی والی ہو، نسل بھی نبی والی ہو۔ اللہ نے فرمایا الم ترو ان اللہ سخر لکم، اے نبی آپ کے اختیار میں اور آپ جیسوں کے اختیار میں، آپ جیسوں کے اختیار میں۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ کلو نہ محمد ہے، ان کا پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، یہ سب کے سب محمد ہیں، تاکہ آپ کے اختیار میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے آپ کے۔ اچھا، راغب اصفہانی نے اس لفظ سخرہ کی معنی لکھی ہے، کہا کہ سخرہ ایسے اختیار کو کہتے ہیں وَأَجْبَرَ عَلَىٰ طَاعَتِهِمْ، مخلوقات کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ آپ کی اطاعت کریں۔ اب ان کی مرضی ہے، توجہ چاہتا ہوں، جو مخلوق ہے ان کی اطاعت میں ہے۔ اب موضوع امامت بھی چل رہا ہے، چاہتا ہوں ان کا اختیار ولایت کی ایک روایت بیان کروں۔ نبی سے کسی نے کہا، توجہ چاہتا ہوں، وہ جو سامنے خچر جا رہا ہے آپ اگر اس کو بلائیں، سخر لکم کو سمجھیں کہ آپ کے اختیار میں جائے، اس کو بلائیں اور یہ آ جائے اور آپ کی نبوت کی گواہی دے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ لفظ سخر لکم، ڈاکٹر صاحب، سخرہ یعنی مخلوقات کو مجبور کیا گیا ہے، قہرن آپ کے تابع ہو جائے۔ نبی سے نبوت کی گواہی طلب کرنے کے لیے فرمایا یہ خچر آ جائے اور گواہی دے۔ وہ خچر بھاگ رہا تھا، دوڑ رہا تھا، نبی نے زبان سے نہیں کہا کہ ادھر آ جاؤ، ایسے کہا ادھر آ جاؤ، بلایا نہیں تھا۔ پورا عشرہ سننے کے بعد توجہ چاہتا ہوں، بلایا، زبان سے نہیں کہا۔ ڈاکٹر صاحب اشارہ کیا، خچر میں غیرت تھی، اشارے پر آ گیا۔ سلامت رہے آپ۔ آ گیا۔ پھر کہا کہ
آ تو گیا ہے، کلمہ پڑھے۔ اچھا خچر کو کہا، خچر بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، آپ اس کے رسول ہیں، یہ کہہ کر چلا گیا ہے۔ بھائی اتنا کلمہ تو خچر بھی پڑھتا ہے۔ تو یہ چلا گیا، اختیار میں تھا تبھی آ گیا، اگر بے اختیار ہوتا تو اشارے پر یہ نہیں آتا۔ چلو یہ تو اختیار تھا، اب زمین سے نکل کر آسمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ ما فی السماوات، آسمان میں جو کچھ ہے آپ کے اختیار میں ہے۔ آسمان میں ویسے بہت ساری مخلوقات ہیں، میں کچھ مخلوقات کا ذکر کرتا ہوں۔ 4 بڑے فرشتے اور چاند، سورج، ستارے یہ بھی ہیں، توجہ چاہتا ہوں، یہ بھی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان پر ان کا اختیار ہے یا نہیں ہے۔ پہلے ملائکہ 4 بڑے ہیں، اسرافیل، عزرائیل، میکائیل، جبرائیل، 4 ہوئے نا؟ کتنے ہوئے؟ 4 ہوئے۔ ان 4 ہیں، چاروں نورانی۔ ان نورانی چاروں میں بھی 3 نوکر ہیں، 1 سردار ہے۔ جب نورانی مخلوق میں چوتھا افضل ہوتا ہے، اچھا جبریل کو ہر ایک جانتا ہے، ہر ایک جانتا ہے، یہ اتنا اختیار میں ہے، کبھی کپڑے لے کر آ رہا ہے، کبھی کھانا لے کر آ رہا ہے، کبھی چکی چلا رہا ہے، کبھی خدمت کر رہا ہے، کبھی تسبیح پڑھ رہا ہے، کبھی سلامی کر رہا ہے۔ اچھا جو اسرائیل ہے اس کو ہر ایک جانتا ہے، ہر ایک مانتا ہے، اپنا ہو، پرایا ہو، بیگانہ ہو، یہودی ہو، سعودی ہو، ہر ایک مانتا ہے، ہر ایک مانتا ہے بھی ڈاکٹر صاحب ایک۔ مرنے والے کتنے ہیں؟ میں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں، آپ کا جی کھا جاتے ہیں جو روایت آپ بیان کرتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں ایسی دلیل پیش کروں گا کہ آپ سے لکھا ہوا کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب جتنے فضائل بیان کرتے کہتے کہاں لکھا ہوا ہے؟ محرم میں آپ سے پوچھا تھا، پوچھ رہے ہوں گے بھائی یہ ذوالجنہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ جھولا کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تعزیہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ علم کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ نوحہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ماتم کہاں لکھا ہوا ہے؟ عجیب ہے یہ انسان، نبی کو لکھنے نہیں دیا، ہم سے لکھا پوچھتے ہیں۔ اسرائیل یاد دلائیے گا، ایک اور جملہ کہوں گا، اسرائیل یاد دلائیے گا، میں اور جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ بھائی لکھا ہوا پوچھتے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب پھر اور کہتے ہیں بھائی یہ کہاں ہے دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ، ماتم قرآن میں دکھاؤ، ماتم حدیث میں دکھاؤ، ذوالجنہ حدیث میں دکھاؤ، نوحہ حدیث میں دکھاؤ، علم حدیث میں دکھاؤ، جلوس حدیث میں دکھاؤ۔ آپ کے مزاج کا جملہ دینے جا رہا ہوں، یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ۔ ارے تمہارا مزاج کیا ہے؟ جو نبی نے دکھایا تھا اس کو مانا نہیں؟ اچھا اب آئیں، بات کہاں رکی تھی؟ اسرائیل پر۔ کتنے ہیں؟ 1 ہے۔ مرنے والے کتنے ہیں؟ اچھا نبی سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ افضل ہیں یا ملائکہ؟ رسول خدا نے فرمایا ان الملائکۃ خدامنا و محبونا، کہ ملائکہ ہمارے بھی خادم ہیں، ہمارے خادموں کے بھی خادم ہیں۔ تو یہ خادم ہے، توجہ چاہتا ہوں، خادم ہیں اسرائیل۔ مرنے والے لاکھوں کروڑوں ہیں، لاکھوں کروڑوں ہیں۔ جملہ ابھی آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ نوکر ہو کر ایران میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے، سعودی میں بھی ہے، مینا میں بھی ہے، مدینے میں بھی ہے، مزدلفہ پر بھی ہے، مسجدوں میں بھی ہے، مدرسوں میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، گلی میں بھی ہے، بازار میں بھی ہے، ہر جگہ پر ہے۔ تو پھر شرم نہیں آتی؟ نوکر کروڑوں جگہ پر آئے تجھے اعتراض نہیں، آقا علی 40 مقام پر آئے تو اعتراض ہے؟ علی آقا ہوگا، اچھا 40 مقام پر، یہاں پر آپ کی واہ واہ بتا رہی ہے، اس کو زیادہ بیان کروں۔ یہ 40 مقام پر کیسے آئے؟ کیسے ہے 40 مقام پر؟ کتابوں میں آدھی روایت بیان کی جاتی ہے، جس طرح سے راہب کی روایت بیان کی جاتی ہے، میں نے یہاں مکمل بیان کر دیا۔ یہ بھی اس روایت، یہ مظلوم روایت ہے،
मौला 40 मकाम पर आए। कैसे? रसूल खुदा मिंबर पर बैठकर खुतबा दे रहे हैं, अल्लाह एक है, हर जगह पर है, हर ज़मान व मकान में है, वो आपको देखता भी है, आपकी सुनता भी है, आपकी मदद भी करता है, रिज़्क देने वाला भी वही है, ज़िंदगी देने वाला भी वही है, सब कुछ वही है। एक बंदा खड़ा हो गया, या रसूलल्लाह वो एक होकर हर जगह पर। इतने में विलायत का चांद, विलायत का बेऐब चांद अली बारगाह नबी में ज़ाहिर हुआ। कहा या अली सवाल मुझसे है, जवाब आप दें। वैसे भी सवाल नबूवत पर होता है, जवाब अली देता है। सवाल तौहीद पर होता है, जवाब अली देता है। कहा जवाब दो। कहा क्या सवाल है? कहा वो एक होकर कैसे हर जगह पर है? कहा बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं अफ्तारी आके आपके घर करूँगा। दिन मदीने में बहुत गर्म थे, मगर अली को मानने वाला था, कलेजे में ठंडक पड़ गई, गर्मी का एहसास न हुआ। अब ये पहले इमाम का इंतज़ार करने लगा, अली की मोहब्बत में पूरा दिन इंतज़ार किया। अफ्तारी का टाइम हुआ, मौला तशरीफ़ लाए, अफ्तारी पेश की। सुबह फजर का टाइम हुआ, इतना खुश था, रात में नींद नहीं आई। जैसे नमाज का टाइम हुआ, सहरी करके जा रहा था, एक दूसरा मिला, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। खुश क्यों है? कहा मेरे पास अली थे। कहा आपके पास अली थे? अली तो मेरे पास थे। अब ये दोनों बातें कर रहे थे और तीसरा आ गया, क्या बात है? ये कहता है अली मेरे घर, ये कहता है अली मेरे घर। कहा आपका पता नहीं है, मगर अली मेरे घर। फिर चौथा आया, अली मेरे घर। पांचवा आया, अली मेरे घर। छठा आया, अली मेरे घर। सातवां आया, अली मेरे घर। आठवां आया, अली मेरे घर। 10वां आया, अली मेरे घर। 20वां आया, अली मेरे घर। 30वां आया, अली मेरे घर। 40वां आया, अली मेरे घर। मस्जिद नबवी में पहुंच गए, भर गए। मस्जिद नबवी की थी, लबों पर अली था, अली था, अली था, अली था, अली था। मस्जिद में अली अली की सदाएं गूंज रही थी। इतने में मस्जिद नबवी में रसूल खुदा है। क्या बात है, आज नचाते हुए अली अली कर रहे हो। ये कहता है अली मेरे घर, ये कहता है अली मेरे घर, ये कहता है मेरे अली घर। रसूल खुदा ने फरमाया मेरे प्यारे साहबियों, मैं ये नहीं कहता, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सच बोल रहे होंगे। अली तो मेरे घर था। हाँ, अली तो मेरे घर था। तवज्जो चाहता हूँ, अली तो मेरे घर था। अभी ये बात उनकी सब खामोश हो गए, जैसे आप खामोश हो गए। कहा रसूल खुदा के पास अली थे। अभी मस्जिद में पर्दा है से सरकार जनाब फिजा ने कहा, जनाब सैयदा कहती है अली तो मेरे पास था। और हैरत बड़ी, इतने में जिब्रील आया, आके कहा या रसूलल्लाह आप भी सच्चे, आपके साहबी भी सच्चे, अली तो मेरे अर्श पर था। इतने में मेरे मौला ने उस शख्स को कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तू कह रहा था अल्लाह एक होकर हर जगह पर कैसे होता है? जब मैं बंदा होकर हर जगह पर हूं तो वो खुदा होकर क्यों नहीं होता? मिलकर मिलकर जवाब दे। मालिक आपको सलामत रखे, आबाद रखे, और जो नारा लगा रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं, मालिक आपके हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सलामत रहें ज़फ़र हैदरी, सलामत रहें आप और आपके नारे जिंदाबाद। और ये नाम जब आखिरी दम हो, उस दम भी ये अली अली ज़बान पर हो, और कब्र में भी अली अली हो, हशर में भी अली अली हो। ये अली ज़बान पर रहेगा तो बरज़ख का सफ़र आसान हो जाएगा, हशर का हिसाब आसान हो जाएगा। जिसके पास अली हो, मैं हमेशा जुमला कहा करता हूँ, अली जो सुनता है वो शजरों का पाक होता है, वो असली होता है, नस्ली होता है। तवज्जो चाहता हूँ, असली होता है, अली वाला असली होता है, गली वाला नकली होता है, और नकली को अली समझ में ही नहीं आता। अच्छा, तो मैं अर्ज़ कर रहा था ये एक है इज़राइल, और बाकी भी जितने हैं वो इनके अख्तियार में हैं। तवज्जो चाहता हूँ, अख्तियार में हैं। ज़िंदगी मौत के फरिश्ते इनके अख्तियार में हैं। ये रवायात मैंने पूरे मुहर्रम में सुनाई भी हैं, आपको आपकी खिदमत में पेश की हैं। सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। अब ये होगा मलाइक फिर आए,
चांद, सितारा, सूरज। तवज्जो चाहता हूँ, सूरज वाली रवायत मैंने पढ़ी थी, कब पढ़ी थी भला? जनाब राहिब वाला वाक़या मैंने पढ़ा था, हिंदुस्तान में ये मौजज़ा देकर आया था, चांद वाला वाक़या। अब है सूरज। सूरज का वाक़या ये बयान करना आपने सुना भी है, मगर मैं इस्तिदलाल कर रहा हूँ एक ख़ास मौजू के लिए। जुमला भी पहला दूंगा। इश्क सो रहा था विलायत की गोदी में, नबूवत आराम कर रही थी विलायत की गोदी में। नमाज इशारों से पढ़ी, तवज्जो रहे, नमाज इशारों से पढ़ी। नबी ने पूछा अली नमाज पढ़ी है? कहा इशारों से पढ़ी है। कहा नहीं, दाएं बाएं वालों ने नहीं देखी। अब सूरज को वापस करके दोबारा नमाज पढ़ो। ये सूरज को वापस करना मुझे मंजूर है, बेनमाजी का लफ्ज़ आपसे मंसूब हो जाए मुझे कबूल नहीं है। ये मौजज़ा कबूल है, बेनमाजी लफ्ज़ कबूल नहीं है। हम हुसैन के आज़ादार हैं और अली के हुब्बदार हैं। ये लफ्ज़ इतना ख़तरनाक है, ना नबी कबूल करते हैं, ना अली कबूल करते हैं, ना हुसैन कबूल करते हैं। अब आज़ादार हो के बेनमाजी नहीं होगा। आपकी तवज्जो हो गई तो जुमला देना चाहता हूँ, आज़ादार कभी बेनमाजी नहीं होता और नमाजी कभी बेआज़ादार नहीं होता। ज़माने में देखना, आज़ादार होगा तो नमाजी होगा, नमाजी होगा तो आज़ादार होगा। पहली मुहर्रम का जुमला जो पैगाम था यहाँ देने चाह रहा हूँ, जो सो रहे हैं खुद को जगाएं, और जो नहीं जाग रहे तो जो साथ वाला बैठा है उसको जगा के ये जुमला सुनाएं, और फिर चाहे सो जाएं तो सो जाएं। तवज्जो चाहता हूँ, सवाल किए जाते हैं डॉक्टर साहब मजलिस अफजल है या नमाज अफजल है, इमाम बारगाह अफजल है या मस्जिद अफजल है? खुदा की कसम तकाबुल उस वक्त किया जाता है जब जिन्स गैर हो, जब सिनखियत में फ़र्क हो, इल्लियत में फ़र्क हो, जब एक ही चीज़ है, अगर अमल में आ जाए तो नमाज, जिस्म में आ जाए तो हुसैन। दोनों में फ़र्क ढूंढते हैं, फ़र्क फ़कत इतना है मजलिस में और मस्जिद में, मजलिस में और मस्जिद में फ़र्क इतना है, मस्जिद में मजलिस में जहन बनाए जाते हैं, मस्जिद में जहन झुकाए जाते हैं। मस्जिद में ज़हन झुकाए जाते हैं। अब खुद इंसान फैसला करे, जो मजलिस से उठ के मस्जिद में न जाए तो खुद को कहे मैंने क्या किया है जो अभी ज़हन बना ही नहीं है। मालिक आपको सलामत रखे। मिलकर सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद की अज़मत पर। इश्क सो रहा था, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब जैसे उठे कहा कि सूरज को वापस करें। कैसे वापस किया? एक हाथ से, दो हाथ से नहीं, उंगली से नहीं, एक पोर से। एक कितना कितना 10 मिनट, चलो 5 ही मान लेते हैं, 5 मिनट। यानी सूरज से जो भी वाबस्ता है वो वापस पलटा। सेकंड पलटे, मिनट पलटे, घंटे पलटे, दिन पलटे, हफ्ते पलटे, महीने पलटे, साल पलटे, सदियां पलटी, जन्नत पलटी, जहन्नम पलटी, कयामत पलटी। अली उस इमाम को कहते हैं जिसके अंगुष्ठ के पोर में कयामत भी हो, जन्नत भी हो, जहन्नम भी हो। ये तमाम पलटे। जबकि ये भी कहूँ, किसी का मरना पलटा, किसी का पैदा होना पलटा। जिसके अंकुश के इशारे पर हयात और जिंदगी टिकी रहे, उस सुल्तान विलायत को अली कहते हैं। इशारे से वापस पलट कर आया सूरज, और सूरज ने अली का अख्तियार को कबूल करते हुए कहा होगा, या अली आप मौला हैं, मैं गुलाम हूँ, मैं आपके सदके में पैदा हुआ हूँ, कहाँ सदका कहाँ मौला। इसीलिए कहता हूँ मौला और मुल्ला में यही फ़र्क है। मुल्ला सदके के लिए जीता है और मौला के लिए ये कायनात सदका है। सलवात पढ़े मौला की ज़ात पर। तो ये पूरी कायनात इनके अख्तियार में है, पूरे हाथ में।
اچھا یہ تو انگشت کا اشارہ تھا اور ایک پور کا تھا، علی کے ایک ہاتھ کا ایسے اشارہ، ایسا اشارہ، ضربت علی، ہائے ہائے مالک آپ کو سلامت رکھے، خندق میں علی کی ضربت ثقلین سے افضل ہے، عبادت سے افضل ہے، برابر نہیں، ایک جیسی نہیں، افضل ہے۔ ضرب لگنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایسے سیکنڈ لگتے ہیں، ایسے آیا اور ایسے، اور ثقلین کی عبادت سے افضل، یعنی ثقلین بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، ایک اشارے کی ثقلین، ایک اشارہ سیکنڈ کا، 2 سیکنڈ کا، 5 سیکنڈ کا، علی کے 5 سیکنڈ کی عبادت کا مقابلہ ثقلین نہیں کرتی، تو علی کا مقابلہ منتروں میں پیدا ہونے والے کیسے کریں گے؟ اور جیسے علی ہے اس گھر کا ہر فرد علی ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، کیونکہ گھڑی میں یہ جو لگے ہوئے ہیں یہ نبی کے لیے نہیں رکتے تو ہمارے لیے کیسے رکیں گے؟ تو یہ کسی لیے یہ سب علی ہیں، سب محمد ہیں، سارے سلطان ولایت ہیں، اور ان میں جو انوکھا دلوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہ ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، شہنشاہ بھی ہے، حسین شاہ بھی ہے۔ بادشاہ اور شاہ اور شہنشاہ میں بڑا فرق ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ بادشاہ کہتے ہیں دنیا میں حکومت کرنے والے کو، شہنشاہ کہتے ہیں آسمان اور کائنات پر حکمران کرنے والے کو۔ حسین کی بادشاہی دیکھنی ہے تو فرش پر بھی دیکھو، عرش پر بھی دیکھو۔ تو اب ایک بیان کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، ایک کتاب کا نام ہے انوار القلوب، حق الیقین، ایک کتاب ہے، ایک کتاب ہے جس نے آغا ابراہیم تہرانی نے لکھی، بہت نایاب کتاب ہے۔ اس نے لکھا کہ آذربائیجان کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے فضل بن عامر۔ فضل بن عامر، اب آرام سے سنیے گا، یہ آخری روایت اور اس میں پیغام بھی ہے اور اس میں مصائب بھی رہیں گے، توجہ چاہتا ہوں، مکمل توجہ۔ فضل بن عامر بادشاہ ہے آذربائیجان کا، اور اس کا وزیر ہے ابن سلامہ۔ یہ ابن سلامہ علی کا حبدار ہے، مولا سے محبت کرنے والا ہے، اور یہ ہر وقت بادشاہ کے سامنے بیٹھ کے کبھی کبھی یہ بھی کہتا تھا کہ میرا امام وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، دلوں کا راز جانتا ہے، فاصلے طے ہو جاتے ہیں، علم کا بادشاہ ہے، عبادت میں اعلیٰ ہے، شرافت میں اعلیٰ ہے، کریم اتنا ہے کہ دشمن بھی آ جائے ان کو عطا کر دیتا ہے۔ مولا کریم ہے، کریم ہے، اسی لیے مولا کو جناب سلمان نے جا کے کہا تھا، مولا فلاں فلاں جو آتے ہیں آپ کے پاس، آپ کے دسترخوان پر آ کے کھاتے ہیں اور باہر جا کر آپ کی غیبت کرتے ہیں اور آپ کی برائی کرتے ہیں، آپ ان کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ آپ ان کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ مولا نے فرمایا ان کو خدا نے سزا دیا، میں کیا سزا دوں؟ کہا کہ کون سی سزا؟ کہا 2 سزا دی ہیں، 2 سزائیں دی ہیں، 2 سزا دی ہیں۔ کہا کیسی؟ کہا دنیا میں رہے گا مجہول النسب کہلائے گا، آخرت میں جائے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اچھا یہ بیان کیا کرتے تھے میرا مولا کریم ہے، یہ ہے، ایسے باتیں کرتے کرتے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اس کی 7 بیٹیاں تھیں، 1 بیٹا تھا، اور جو ساتھ میں بیٹھنے والے تھے ان کی طینت اور طبیعت میں یہ تھا کہ اس کا بیٹا کہیں ادھر ادھر ہو جائے تو پھر یہ تخت ہمارا۔ دائیں بائیں والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ چلا جائے تو تخت ہمارا، تخت کے پیچھے ہوتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ اچھا یہ ہوا کہ کسی بہانے سے شکار پر لے کر گئے اور کچھ ایسا کیا کہ واپس جنازہ لے کر آئے۔ جیسے جنازہ لے کر آئے، بادشاہ کا بیٹا تھا، کوہرام مچ گیا کہ بادشاہ کا بیٹا ہے، اور بادشاہ مطمئن بیٹھا ہوا تھا۔ ابن سلامہ نے کہا آپ کا بیٹا مر گیا ہے، رو کیوں نہ رہے؟ کہا رو کیوں؟ یہ جو درباری ہیں، قاری قرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں، اتنا مال انہیں دیتا ہوں، اتنا کھانا انہیں کھلاتا ہوں، اتنا ان کو پالتا ہوں، یہ قرآن پڑھیں گے یہ زندہ ہو جائے گا۔
کہا یہ رٹا ہوا قرآن ہے، یہ قرآن رٹے ہوئے ہیں، وارث قرآن نہیں ہے جو زندہ کریں گے۔ کہتے ہیں اگر زندہ نہ کیا تو میرے بیٹے کے ساتھ یہ دفن ہوں گے۔ اب جس کا بلڈ پریشر لو ہوتا تھا اس کا بلڈ پریشر لو ہو گیا، جس کا ہائی ہوتا تھا ہائی ہو گیا۔ اب موت سر پہ پڑی، کیا کریں؟ کھایا پیا بہت ہے، پلے بڑے بہت ہیں، فضائل قرآن بہت بیان کیے ہیں، اب سر پہ پڑی کیا کریں؟ ابن سلامہ نے کہا ان بیچاروں کو معاف کر دے۔ میں آپ کو ہر وقت بتاتا تھا کہ میں اس علی کو مانتا ہوں جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ میرا مولا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس نے مردہ زندہ کرتے ہوئے فرمایا تھا امام حق وہ ہوتا ہے جس کے ٹھوکروں میں قضا ہو، جس کے اشارے میں زندگی اور موت ہو، جو حیات و موت پر اختیار رکھتا ہو اسے امام کہتے ہیں۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا اب اس کا وارث امام حسن ہے۔ کہا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا میں نے نہ پہلے کو دیکھا تھا نہ میں نے دوسرے کو دیکھا ہے، یہ میرا ایمان بالغیب ہے۔ وہ ہے اتنے کریم، دیکھے نہیں، ان کی عظمت سنیں تو دل میں نور ولایت اتر جاتا ہے۔ میں نے فقط سنا ہے، ایمان رکھا ہے۔ کہا پھر جتنے گھوڑے چاہیے، سپاہی چاہیے، جاؤ لے کر آؤ۔ کہا گھوڑوں کا محتاج تم ہو، وہ مولا ہے، سواری کے محتاج تم ہو، وہ مولا ہے۔ کہا جس طرح سے بلانا چاہتے ہو بلاؤ۔ شہر سے باہر گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اچھا یہ دوسرے امام کی تھی، آخری امام کی 2 رکعت نماز ہے جس میں 100 مرتبہ ہر رکعت میں یا کن عبدو یا کن استعین پڑھا جاتا ہے۔ اگر موت سر پر آ جائے یہ 2 رکعت نماز پڑھے، جو آخری بیٹھا ہوا ہے اپنے وجود میں محمد بھی ہے، علی بھی ہے، وہ مدد کے لیے آئے گا۔ ابھی 2 رکعت نماز ختم کر کے سجدے میں پکار رہا تھا، اے علی جیسے سلطان کے وارث، اے علی جیسے مولا کے وارث، اے محمد کے وارث، اے بطول کے وارث، اے انبیاء کے وارث، میری مدد کو آپ مشکل میں ہوں، مشکل کشائی کیجئے۔ اتنے میں آواز آئی، ابن سلامہ سر اٹھا آ گیا۔ کہا سر اٹھا کے کہتا ہے آپ کون ہیں؟ کہا جس کو بلایا ہے۔ مولا نے فرمایا کیوں بلایا ہے؟ ابن سلامہ کہتا ہے اگر میرے آپ امام ہیں تو آپ کو پتا ہوگا میں نے کیوں بلایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ابن سلامہ چل بادشاہ کے دربار میں، اس کا بیٹا مر گیا ہے، اسے زندہ کرنا ہے۔ اب آتے ہیں مولا، 2 روایتیں 2 لفظ ملتے ہیں اس میں۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا قم بِإِذْنِ، اٹھ میرے حکم سے۔ دوسرا ہے کہ قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ علی بھی، مولا علی بھی اسی طرح سے مردے زندہ کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب جناب عمار کے ساتھ قبرستان سے مولا کا گزر ہوا، مولا نے جناب عمار کو کچھ دکھانا چاہا۔ ایک قبر کو ٹھوکر ماری، کہا قم بِإِذْنِ، میرے حکم سے اٹھ۔ اور دوسرے قبرستان میں دوسری قبر پر گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اٹھایا۔ عمار دیکھ کے حیران ہو گیا کہ پہلے کو اپنے حکم سے، دوسرے پر نماز، اپنے حکم سے نماز۔ یعنی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، کون سی بات؟ ایک کو اپنے حکم سے، آپ پر نیند تو غالب نہیں ہے نا علی ابن ابی طالب کا ذکر ہو اور نیند غالب آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا کہا ایک کو اپنے حکم سے، ایک کو 2 رکعت نماز، یہ کیا ماجرا ہے؟ مولا نے ایک عظیم جواب دیا ہے، کہا ایک کو ٹھوکر مار کر اپنی ولایت و حکومت بتائی ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے تیرا ایمان بتایا ہے، تیرے ایمان کو محفوظ میں نے کیا ہے۔ اچھا یہ فقط یہ نہیں ہے، جس کا عشرہ منانے آئے ہیں، علامہ تعلقانی سے سوال کیا گیا تھا حسین ولایت کا سلطان تھا، ولایت کا اختیار کربلا میں کیوں نہیں دکھایا؟ کہا حسین وہ شہنشاہ ہے، لبوں پر ایک جملہ لے کر آتے، مر جاؤ تو سب مر جاتے، حسین کی ظاہری فتح ہو جاتی۔ ہوتا یہ کہ پھر کائنات والے خدا کہتے حسین کو، حسین نے مظلوم رہ کر توحید بچائی ہے۔ یہ مظلومیت حسین کا اختیار ہے، مجبوری نہیں ہے۔ اب ٹھوکر ماری، یہ اٹھا، حق تھا باپ سے ملتا، بتاتا کہ کس نے مارا، سیدھا مولا کے قدموں پر السلام علیکہ
یا حجت اللہ علی الخلق، کہا کہ اے حجت خدا میرا سلام ہو، اے امام وقت میرا سلام ہو۔ بادشاہ حیران، کبھی میں نے نہیں دیکھا، اس نے نہیں دیکھا، کیسے امام برحق کہہ رہا ہے، کیسے حجت خدا کہہ رہا ہے۔ کہتا بیٹا آپ پہچانتے ہیں؟ کہا آپ پہچانتے ہیں؟ کہا پہلے تو نہیں دیکھا تھا، مگر ملک الموت میرے روح کو مالائے اعلیٰ میں لے کر جا رہا تھا، یہ نور ظاہر ہوا۔ کہا آئد روحہو، ایسے بولا جس طرح سے ایک آقا اپنے نوکر کو حکم دیتا ہے۔ کہا اس کے روح کو واپس لوٹا دے۔ اس نے سر جھکا کر کہا حاضر مولا، میں تو نوکر ہوں، آپ آقا ہیں، آپ کے حکم کو بجا نہ لاؤں تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ تو یہ جیسے زندہ ہوا، اب بادشاہ سلامت پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میں اس ملک کا بادشاہ ہوں اور تو خدا کے ملک کا بادشاہ ہے، اور میں چاہتا ہوں میرے گھر میں، میرے محل میں 3 دن مہمان رہے۔ جب 3 دن مہمان رہے، جب جانے لگے تو اس وقت بادشاہ نے ایک بات کی، کہا اللہ نے مجھے 7 بیٹیاں دی ہیں، ان 7 بیٹیوں میں سے کوئی ایک اپنی کنیزی میں لے لو۔ بیٹیوں سے پوچھتا ہے کوئی ہے جو اس سلطان کے ساتھ، اس امام کے ساتھ، اس باوقار کے ساتھ کنیزی میں جائے۔ ایک بی بی ہے جس کا نام ہے رملہ۔ ڈاکٹر صاحب لغت میں آپ دیکھیں گے رمل کہتے ہیں ریت کے ذرے کو۔ بی بی اتنی نازک تھی، اگر یہ مذکر ہو تو رمل ہے، مؤنث ہو تو رملہ ہے۔ نازک اتنی تھی کہ بادشاہ نے نام رکھا رملہ۔ یہ کہتی ہے بابا مجھے اجازت ہو تو میں ساتھ جاؤں۔ یہاں پر رکے، اس روایت کو میں آگے بڑھانے کے لیے ایک اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سے سوال کیا جاتا ہے، آپ کبھی امام کا ذکر کرتے ہیں کسی امام کا کہ یہ فلاں امام کی ماں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہو، یا امام تقی علیہ السلام ہو، یا امام رضا علیہ السلام ہو، ہمارے امام ہیں، یہ ان کی مائیں کنیزی میں آئی تھیں، اور کنیز سے امام کیسے آ سکتا ہے؟ خدا کی قسم کنیز نہیں تھی وہ اپنے زمانے کی بطول تھی، مریم کے مقابلے میں تھی، مگر کنیز بن کے آئی تھی۔ کنیز بننے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ جناب یوسف کا قصہ پڑھیں، جیسے قصہ پڑھیں گے تو پہلے باپ کے پاس تھا، پھر بھائی لے کر آئے، کنویں میں پھینکا، باہر نکلے، غلام بنائے گئے، بیچے گئے، زندان میں رہے، غلام بنے، بازار میں آئے، غلام بنائے گئے، قیدی بنائے گئے، یوسف رہا، بھائی غلام تھا، یوسف میں فرق نہیں آیا۔ قرآن نے کہا جو اصل ہوتا ہے اس کو چاہے زمانے والا جو بھی بنائے اس کی اصلیت رہتی ہے۔ یوسف نبی تھا، نبی رہا، معصوم تھا، معصوم رہا۔ بالکل اسی طرح سے یہ بیبیاں جہاں بھی رہی ہوں ارحام المطہرہ ہے۔ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں نا، میرا سلام ہو ان پر جو ارحام مطہرہ ہیں۔ لم تنجس کالجاہلیۃ بانجاسہا، یہ وہ بیبیاں ہیں جہاں نجاست نے ٹچ بھی نہیں کیا ہے۔ جیسے یوسف رہے ایسے یہ بی بی رہی۔ نام تھا کیا؟ رملہ نام تھا، اور یہ رملہ نام تھا، یہ کنیزی میں آئی، بلکہ مولا نے عقد کیا، اور جیسے عقد کیا اعجاز امامت سے مدینے میں لے کر آئے۔ اعجاز امامت سے مدینے میں آئے، نام رملہ تھا۔ میں آرام سے مصائب پڑھوں گا، 2 دن رہ گئے ہیں نا۔ مدینے میں لے کر آئے، اللہ نے ایک بیٹی دی جس کا نام رکھا فروا، اور وہ چند ماہ زندہ رہی بی بی، پھر انتقال ہو گیا اور بی بی کی کنیت ہو گئی ام فروا، سلام اللہ علیہ، ام فروا کنیت ہو گئی۔ اب اللہ نے قاسم جیسا بیٹا دیا۔ بہت طویل روایت تھی، اور جو ولایت میں پڑھ رہا تھا، کبھی انشاءاللہ آؤں گا تو میں اس روایت کو مکمل کروں گا کیونکہ میں بہت پڑھ چکا ہوں۔ بیٹا دیا، بیٹے کا نام رکھا گیا قاسم۔ روایت اس طرح سے ملتی ہے کہ جیسے شہزادے کی آمد ہوئی نا، اٹھایا
नाम रखने से पहले मौला ने जनाब कासिम के सीने के बोसे दिए, जहाँ जोड़ थे वहाँ चूम भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। बीबी ने पूछा कि मौला चूमते भी हैं, रोते भी हैं। मौला ने फरमाया आप माँ हैं, मगर ऐसा वक्त आया जाएगा समझ जाओगी मैं चूमता क्यों था, रोता क्यों था। एक दिन के थे, एक मर्तबा तावीज़ लिखा, कहा कि ये बाजू में बांध दो, कोई मुश्किल लम्हात आ जाएं, ये खोल के मेरे बेटे को कहना पढ़ लेगा। रवायत में मिलता है या 2 साल के हैं या 1.5 साल के शहजादे हैं। मौला हसन को जहर मिली है, तड़प रहे हैं घर में। खुदा की कसम, जब बहनों को बुलाया गया, जो जिगर के कट कट के टुकड़े तश्त में आए थे, छुपाना बहुत चाहे मगर ज़ैनब ने देख लिया। कहा भैया मुझसे मत छुपाओ। अल्लाह अकबर, ये ज़ैनब का अपना मुकद्दर है। एक भाई के जिगर के टुकड़े तश्त में देखे, एक भाई का सर तश्त में देखा। हाज़ादार जो आज की रात भी न रो सके, वो अपने गुनाहों पर नज़र करे। मौला क्यों मुझसे तौफीक सल्ब हो गई कि गरीब ज़हरा को रो न सका। हाज़ादारो बहुत सख्त हैं मसाइब जनाब कासिम के। अज़ादारो ये अभी बचपन था। रवायत मिलती है, आगा महती लखनवी ने भी लिखा है और रमज़ुल मुसीबा वाले ने भी लिखा है, जनाब उम्मे फरवा ने ख्वाब में देखा कि एक फूल है, बहुत खूबसूरत है, जो अपनी टहनी पर लहलहा रहा है। एक मर्तबा हवा लगती है, हवा से ये ज़मीन पर आके गिरता है, इसकी पत्तियां बिखर जाती हैं। एक मर्तबा उठ के बैठ जाती है, जनाब कासिम के चेहरे पर नज़र पड़ती है, रो के कहती है यही वही फूल है जो ख्वाब में देखा था, ये वही शक्ल है, ये वही सूरत है, ये वही रंगत है। मौला आपकी आवाज़ों पर रहम नाज़िल फरमाए। आपकी आवाज़ जनाब उम्मे फरवा सुनेगी, कहेगी मेरे यतीम पर रोने वालों, अल्लाह आपको कोई गम न दे। हाज़ादारो ये एक यतीम की माँ थी। मैं आपसे सवाल करूं, किसी का जवान मर जाए ना, अल्लाह अकबर, उस माँ को कोई कहे अपने बेटे पर न रो। कायनात में कोई ऐसी मस्तूर आपने नहीं देखी होगी, रोए बेटे को और बेटे का कातिल। हाँ आज़ादारो, ये ख्वाब देख उठ के रोने लगी। जनाब ज़ैनब आई, आके कहती है भाभी क्यों रो रही है। कहा मैंने अजीब ख्वाब देखा है। ख्वाब में देखा है ये फूल देखा, हवा लगी, ज़मीन पर गिरा, पत्तियों में तकसीम हो गया। फिर मैंने कासिम के चेहरे को देखा, वही फूल नज़र आया। दोनों बीबियाँ रोने लगी। इतने में मेरे मौला हुसैन आए, ख्वाब की ताबीर जैसे पूछी। खुदा की कसम खड़े हुए थे, रोते रोते बैठ गए। एक जुमला कहा, भाभी परेशान न होना, ये पत्तियाँ मैं चुन कर लाऊंगा। मौला आपकी आवाज़ों पर रहम नाज़िल फरमाए। हाँ आज़ादारो, जो खुदा न करे किस मस्तूर का सर का ताज उसकी ज़िंदगी में चला जाए। शरीफ औरत के लिए ये बड़ा मरहला सख्त होता है। हाँ आज़ादारो, फिर अगर उसका कोई बच्चा हो ना, वो इसी सहारे जी लेती है कि ये बड़ा हो जाएगा, मेरे दुख ख़त्म हो जाएंगे, इसके सर पर सहरा बांधूंगी, हाथ पर मेहंदी लगाऊंगी, मेरे दुख ख़त्म हो जाएंगे। हाँ आज़ादारो, जनाब उम्मे फरवा की ये हसरत थी, तमन्ना थी, मेरा कासिम बड़ा होगा, मेरे दुख ख़त्म हो जाएंगे। आज़ादारो, मदीने से चले करबला आ गए। आज़ादारो, यही टाइम होगा, मेरा दिल करता है। रवायत में वक्त नहीं लिखा हुआ, का आधी रात थी। हुसैन मौला ने शब आशूर एक मरतबा बताना शुरू कर दिया। एक मरतबा कहते हैं अब्बास तेरी शहादत में तेरा नाम लिखा हुआ है, अकबर तेरा नाम लिखा हुआ है। नाम बताते रहे। जनाब कासिम ने कहा मौला क्या मेरा नाम नहीं है। एक मरतबा मौला ने कहा कासिम तेरे नज़दीक मौत क्या है। एक मरतबा कहा चाचा अहला मिनल असल, कहा शहद से मीठा है। कहा कि कासिम
کل تو علی اصغر کو بھی تیر لگے گا۔ غیرت مند تھا، انگڑائی لے کر کہتا ہے کیا یہ ظالم خیام میں آ جائیں گے؟ مولا رو کر کہتے ہیں خیام میں نہیں آئیں گے، میں ہاتھوں پر لے کر جاؤں گا۔ ہاں عزادارو، جب جس نے واپس گئے خیام میں، ہر ماں اپنے بچے کو مختلف طریقے سے سمجھا رہی ہے۔ بی بی نے کہا تھا ہاں عزادارو، زندگی بسر کی تھی کہ میں سہرے باندھوں گی، سہرے سجاؤں گی، مہندی لگاؤں گی، زندگی کی دعائیں کرنے۔ ہر ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ کربلا کی مائیں عجیب ہیں۔ شب عاشور یہ کہتی رہی بیٹا ایسے میدان میں جانا، ایسے میدان میں جانا کہ تاریخ میں لکھا جائے کہ جناب ام فروا کے دودھ کی تاثیر کیسے تھی۔ ہاں عزادارو، بیٹے کو سمجھا رہی ہے۔ جناب قاسم نے ایک ہی جملہ کہا تھا اماں مجھے میدان میں جانے دو، ایسے جاؤں گا واپس آؤں گا میرا لاشا سنبھال نہیں پاؤ گی۔ ہاں عزادارو، مولا آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے۔ عاشور کا دن ہوا، عاشور کا دن ہوا۔ ہاں عزادارو، قربانیاں ہونے لگے، اصحاب و انصار جانے لگے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم جاتے ہیں، روایت کے جملے ملتی ہیں، جناب زینب کے ساتھ جناب ام فروا بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ کسی کے رونے کی آواز آئی۔ ایک مرتبہ جناب ام فروا نے کہا بی بی زینب مجھے لگتا ہے میرا یتیم رو رہا ہے۔ خیمے کا پردہ ہٹا کر دیکھا، ایک مرتبہ اپنے گھٹنوں پر پیشانی رکھ کے رو رہا تھا، میں یتیم ہوں مجھے اجازت نہیں مل رہی، میں غریب ہوں مجھے اجازت نہیں مل رہی۔ کہا بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ کہا آقا حسین کے پاس جاتا ہوں، مجھے اجازت نہیں دیتے۔ عزادارو، آوازوں کو بلند کرنا۔ مولا کہتے ہیں اے قاسم مجھے نانا کی یاد آتی تھی، میں اکبر کو دیکھتا تھا، اے قاسم میرے مسموم بھیا کی نشانی ہو۔ عزادارو، جناب قاسم نے ایک جملہ کہا تھا، یہ جملہ پڑھنے سے جگر پھٹ جاتا ہے، اپنی آوازوں کو بلند کرنا۔ عزادارو، جناب ام فروا آئی ہوگی، جناب زہرا آئی ہوں گی، آوازوں کو بلند کریں تاکہ بی بی کو یقین ہو جائے وہ میرے قاسم کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ عزادارو، آپ تھک گئے ہیں، جناب حسین سے پوچھیں یا جناب زینب سے پوچھیں کہ دھولے سجاتے سجاتے نہیں تھکی تھی، حسین لاشیں اٹھاتے اٹھاتے نہیں تھکے تھے۔ آپ نے آج سبیلے بھی پی ہوں گی، حسین پیاسا ہے، قاسم پیاسا ہے۔ جملہ میں دیتا ہوں، ڈاکٹر صاحب مقتل میں یہی لکھا ہے، جناب قاسم نے کہا اماں مجھے پرانا لباس دے، اماں مجھے فقیروں والا لباس دے، اماں میں غریب بننا چاہتا ہوں، اماں میں یتیم بننا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا یہ پرانا لباس پہن کر کیا کرو گے؟ مولا نے عجیب جملہ کہا نجف میں جا کر دادا علی کو کہوں گا دادا علی مجھے اجازت نہیں مل رہی، دادا علی مجھے حسین سے اجازت چاہیے۔ ہاں عزادارو، ابھی جیسے یہ غربت کی بات کی نا، بی بی کو یاد آ گیا، کہا تیرے بابا نے کہا تھا یہ جو تعویذ بندھا ہوا ہے نا مشکل میں کھول لینا۔ جناب قاسم نے وہ تعویذ کھولا، لکھا تھا یا بنی قاسم اذا وجدت عمک الحسین غریبا عطشانا مظلوما۔ کہا جب اپنے چچا کو پیاسا دیکھنا، غریب دیکھنا، مظلوم دیکھنا، پھر چاند کی پرواہ نہ کرنا۔ ہاں عزادارو، اس یتیم حسن نے تعویذ ہاتھ میں لیا، تعویذ لے کر ایک مرتبہ مولا کے پاس آتے ہیں۔ اب مولا تعویذ پڑھ رہے ہیں، تحریر پڑھ رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، ادھر رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینے کی طرف رک کر کے کہا بھیا حسن او میری غربت کا اتنا خیال، جو بیٹے کو یہ لکھ کے دیا، آپ کو رونا نہیں آ رہا ہے؟ حسین چیخیں مار کر روئے تھے جب قاسم کو الوداع کرنے لگے تھے۔ ہاں عزادارو، اب روایت کے جملے سنیے گا۔ مولا نے فرمایا قاسم جاؤ تیار ہو کر آؤ، بیویوں سے الوداع کر کے آؤ۔ ہاں عزادارو، آئے، ماں نے تیار کیا، جیسے ماں نے تیار کیا نا، ڈاکٹر صاحب ایک عجیب لفظ ملتا ہے، آئے ہیں بیویوں سے الوداع کرنے کے لیے۔
पहले एक बीबी के पास आते हैं जिसकी गोद में 6 महीने का असगर है। आके कहते हैं मुझे इजाज़त है मैं जाऊं। एक मर्तबा गर्मी बहुत थी, बेटा ये प्यासा था, होंठ खुश्क थे। एक मर्तबा कपड़ा हटा के असगर का हाथ बुलंद करके कहती है, कासिम मेरा असगर जवान होता। हालादार अभी बातें कर रहे थे, एक बीबी आई जिसका सर सफ़ेद था। वो कहती है कासिम कासिम, एक बीबी बैन कर रही है, वो कहती है कासिम मुझसे मिल कर जाना। हाँ ज़ादारो जैसे गए ना खैमे में जनाब उम्मे लैला तड़प के रो रही थी, कहती है कासिम मैदान में जाना, मेरे अकबर का बदला लेना। हाँ ज़ादारो हर बीबी ने अलविदा किया, हर बीबी खुदा हाफिज़ करके जैसे मौला हुसैन के पास पहुंचा। आप भी रो रहे हैं, मौला हुसैन भी रोए थे। रोना नहीं भी आता ना, मासूम फरमाते हैं हाय करेंगे हमारे गम में आह करेंगे, वो भी इबादत में है, हाय हुसैन करके रोए। हाँ ज़ादारो मिल के कहें हाय हुसैन तेरी गुर्बत। हाँ ज़ादारो अब आए हैं। एक मर्तबा आके कहते हैं आका मेरे चचा आपसे अलविदा करना चाहता हूँ। रवायत के जुमले मिलते हैं कि एक मर्तबा दोनों ने एक दूसरे के गले में बाहें डाली, इतना रोए गशिया अलैहिमा, दोनों गश खाकर ज़मीन पर गिर गए। हाँ ज़ादारो जैसे गश से अफाका हुआ ना, मौला हुसैन ने बाजुओं से पकड़ कर सवार किया। हाँ ज़ादारो अब जा रहा है अज़ादारो जनाब कासिम का मैदान में जाना। आपका सुनना आसान है, मौला का देखना मुश्किल था। आपका सुनना आसान है, माँ का देखना मुश्किल था। हाँ ज़ादारो मैदान में आए, अरज़क को आवाज़ दी। हाँ ज़ादारो जालिम ने कहा कि हुसैन का जवान आ रहा है। एक मरतबा अरज़क ने कहा मैं अपने बेटों को भेजता हूँ, डॉक्टर साहब ने जंग पढ़ी है, इनके बेटों को फिन्नार किया। अब ये गुस्से में आता है। हाँ ज़ादारो जैसे गुस्से में आया, गुर्ज घुमाता हुआ आ रहा है। अब देखो कैसे जुमला सुनते हैं, जैसे गुर्ज देखा एक मर्तबा अब्बास मौला ने कहा मौला इजाज़त दे, और मेरा शागिर्द प्यासा है, मुझे इजाज़त दे, ये बड़ा जालिम है, और मेरा ज़ईफ़ है, मेरा यतीम है। आज़ादारो एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा या अल्लाह कासिम की हिफाजत करना। जो बुजुर्ग बैठे हैं इनसे दुआएं लेना चाहता हूँ, आवाज़ों को बुलंद करें। खुदा जाने आइंदा साल कोई हो न हो, ये रात कब्र में आए तो हम बीबी को ये कह सके बीबी हमने आपके कासिम का मातम किया था, हमने आपके हुसैन को मातम किया था। कब्र की पहली रात ये कह सके बीबी दुनिया सो रही थी, हम रो रहे थे, हम मातम कर रहे थे, अभी हाथ मारते हुए आए, सीने पर मातम करते हुए आए। हाँ ज़ादारो एक मर्तबा जंग कर रहे थे, जालिम ने कहा एक मर्तबा यकजा हमला किया जाए। हाँ ज़ादारो जैसे करीब आए, एक जालिम ने सर के पीछे तलवार का वार किया, किसी ने गुर्ज मारा, किसी ने तलवार मारी। हाँ ज़ादारो एक मर्तबा मेरे मौला ज़मीन पर आ गए। एक मर्तबा का अम्मा मेरा आखिरी सलाम, अम्मा मेरे जीन छोड़ दिया है। इसीलिए पुराने ज़ाकिर जुमला कहते हैं जीन पर था कासिम था, ज़मीन पर आया तकसीम हो गया। हाँ कासिम में और शोहदाए करबला में ये फ़र्क है कि शोहदाए करबला शहीद होने के बाद पामाल हुए हैं, ये जिंदा था, वो घोड़े दौड़ गए। हाँ ज़ादारो एक मर्तबा मेरे मौला हुसैन आए। यहाँ पर मेरा दिल करता है दो रवायतें हैं, दोनों को बयान करूँ, थक के न सुनिएगा, दोनों को बयान करना चाहता हूँ। एक डॉक्टर साहब किसी ने लिखा है कि पामाल हुआ है शाहजादा, किसी ने लिखा है पामाल नहीं हुआ है। जिसने लिखा है ना वो रवायत बयान करने चाहता हूँ। एक कहते शाहजादा पामाल नहीं हुआ, मगर दाएं की पसलियाँ बाएं, बाएं की पसलियाँ दाएं हो गई थी। मौला हुसैन ने आके सर को उठाया था। दोनों रवायतें पढ़ूंगा, आवाज़ों को बुलंद करे, मौला आपकी आवाज़ों पर रहम नाज़िल फरमाए। हाँ ज़ादारो जो करबला तक हुसैन तक आवाज़ पहुँचाना चाहता है, एक मर्तबा कहे हाय कासिम,
ہاں زادارو سر میں ایک مرتبہ سر کو زانوں پر رکھا، ہائے قاسم کر کے حسین رو رہے ہیں، ایک مرتبہ جناب قاسم بھی رو رہے ہیں۔ مولا نے پوچھا قاسم کیوں رو رہے ہیں؟ کیا اپنی ماں کی غربت پر رو رہے ہیں؟ کہا مولا ماں کی غربت کا افسوس ہے مگر اس پر نہیں رو رہا ہوں۔ کہا ایک مرتبہ کہا اپنی یتیمی پر رو رہے ہیں؟ کہا مولا ہاں یتیمی ہے مگر اس پر نہیں رو رہا۔ کہا پھر کس پر رو رہے ہیں؟ کہا ہے پسلیاں ٹوٹی، ہائے پسلیاں ٹوٹی۔ ایک مرتبہ مولا نے پسلیوں کو دیکھا جو دائیں کی بائیں جا چکی تھی، بائیں کی دائیں آ چکی تھی۔ کہا کہ ہاں پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، درد بھی ہوگا۔ کہا نہیں اس کا درد نہیں ہے، میں نے مدینے میں سنا تھا کہ پسلیاں ٹوٹی تھی، آج میری پسلیاں ٹوٹی ہیں، مجھے پتا چلا ہے کہ پسلیاں ٹوٹنے کا کیا درد ہے۔ ہائے اماں زہرا پسلیاں ٹوٹی تھی۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں تو یہاں پر بی بی کو دعوت دینے کے لیے جملہ دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اور جتنے بھی سید غیر سید بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں زادارو یہ بھی پسلیاں ٹوٹی تھی، وہ بھی پسلیاں ٹوٹی تھی۔ ہاں زادارو پسلیاں ٹوٹی تھی نا۔ ایک مرتبہ میرے مولا حسین کا بچپن تھا، رو کے کہتے اماں اماں آپ کو مسلمانوں نے بہت مارا ہے۔ ایک مرتبہ اپنا درد بھول گئی، حسین کو بلایا، سینے سے لگایا، کہا حسین مجھے سنبھالنے والے ہیں، پانی پلانے والے ہیں، رو رہی ہوں تیرے سب چلے جائیں گے، ماتم کرتے ہوئے آئیں تیرے سب چلے جائیں گے۔ حسین نے یہ جملہ سنا ہوگا، ماں کتنی یاد آئی ہوگی۔ ہاں زادارو ماں کو بھی روتا رہا، اب قاسم کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی۔ ایک یہ روایت ہے غیرت مندو، ایک یہ بھی روایت ہے عزادارو، ایک مرتبہ جناب قاسم کی پیشانی کو دیکھا، ایک نشان تھا۔ پوچھا بیٹا یہ کیسا نشان ہے؟ کہا ایک ظالم نے گھوڑے سے اترتے ہوئے پتھر مارا تھا، جیسے خون کا نشان ہو گیا ہے۔ ہاں عزادارو یہ نشان خون کے نشان بن گئے تھے۔ عزادارو اب یہ روایت بھی سنیے گا جو مشہور ہے، مقتل میں لکھا ہوا ہے، مولا جیسے خیمے سے آ رہے تھے نا، جو گھوڑے مشرق کے مغرب دوڑ گئے تھے نا، قاسم تقسیم ہو گیا تھا نا، ایک جگہ پر لاش نہیں تھی نا، ایک جگہ پر جنازہ نہیں تھا نا، ایک مرتبہ پکارنے لگے قاسم قاسم میں غریب پکارتا ہوں آواز دو، قاسم میں پیاسا بلا رہا ہوں مجھے جواب دو، قاسم میں غریب زہرا ہوں، قاسم میں پردیسی ہوں۔ ہاں دادرو بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ کا قاسم میں امام ہو کر پکارتا ہوں، تو میں امام ہو کر پکارتا ہوں، کتنے حصوں میں تقسیم تھا یہ پتہ نہیں ہے، مگر کربلا کی زمین کے ہر کونے سے آواز آئی، چچا میں یہاں ہوں، چچا میں یہاں ہوں، چچا میں یہاں ہوں۔ ہر شہید کا جنازہ اٹھانا آسان تھا، کیوں ایک جگہ پر تھا، اکبر ایک جگہ پر تھا، آن محمد ایک جگہ پر تھے، اکبر عباس ایک جگہ پر تھے، مگر قاسم ایک جگہ پر نہیں تھا۔ ہاں دارو ابا اتاری زمین پر بچھائی، کہیں یہاں سے اٹھاتے ہیں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی یہاں سے اٹھاتے ہیں کبھی یہاں سے اٹھاتے ہیں، ٹکڑے اتنے اٹھائے جتنے مل سکے، جتنا مل سکے، جتنا مل سکا۔ جناب قاسم کی ایک گٹھڑی بنائی۔ ہاں یادارو ابھی زیارت کو لے کر آئیں گے، زیارت بھی کیجئے گا۔ میں کہتا ہوں تابوت کو دیکھ کر یہ کہیے گا مولا ہم کربلا میں ہوتے، آپ کو قاسم کے ٹکڑے چنواتے، جناب قاسم کے تمام ٹکڑے چن لیتے، مولا ہم اگر ہوتے۔ یہ خالی تابوت نہ سمجھیے گا، یہ تابوت نہیں ہے، یہ سمجھیے گا جناب قاسم کا جنازہ ہے، جناب قاسم کا جنازہ ہے جو ہم اٹھانے آئے ہیں، تاکہ مولا کو قیامت میں یہ کہہ سکیں مولا ہم کربلا میں نہیں تھے،
ہم تابوت بنا رہے ہیں۔ آزادارو آپ تابوت اٹھاتے ہیں نا، جس شہید کا اٹھائیں، خصوصاً اس یتیم کا اٹھاتے ہیں نا، ماں تو کہتی ہوگی کربلا میں گٹھڑی آئی تھی، کربلا میں گٹھڑی آئی تھی۔ ہاں زادارو، ایک مرتبہ جناب قاسم کو اٹھانا چاہتے ہیں، روایت کے یہ جملے ملتے ہیں، ایک مرتبہ جیسے اٹھاتے ہیں نا، حسین کی یہ مظلومیت تھی کہ اب ماں کو کیا جا کے دکھاؤں گا۔ اگر ایک روایت ملتی ہے، مولا حسین نے اکبر کے لاشے پر بھیا کو یاد نہیں کیا ہے، عباس کے لاشے پر یاد نہیں کیا ہے، مگر جیسے اس جنازے پر آئے ہیں نا، کہتے ہیں میرا عباس بھائی میری کمر کا زور تھا، میرا عباس، میرا اکبر میرا سہارا تھا، میں قاسم کا چہرہ دیکھ کر میں حسن کو یاد کرتا تھا، رو کر کہا حسن آج تیرا بھائی غریب ہو گیا ہے۔ روایت کے جملے ملتے ہیں، غیب سے آواز آئی، اے میرے غریب حسین، قاسم کے ٹکڑوں کو میں چننے آ گیا ہوں۔ ہاں زادارو، ایک مرتبہ میرے مولا نے ابا کو اٹھایا، گٹھڑی کو اٹھایا، اب قدم قدم پہ کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا کا تابوت لے کر آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں زادارو، ابھی تابوت کی زیارت کریں اور لبوں پر یہ ہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداروں میں ایک جملہ کہوں گا، تابوت کو دیکھیں، ایک مرتبہ زیارت کریں، اور آپ تو تابوت کو دیکھ رہے ہیں نا، جب مولا تابوت کو لے کر آئے تھے، حاجی صاحب میں کہوں گا سامنے آ کر تابوت کو سامنے رکھیں تاکہ عزادار دیکھیں۔ میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، عزاداروں تابوت کو دیکھتے رہیں، زیارت کرتے رہیں۔ عزاداروں آپ تابوت کو دیکھ رہے ہیں، مگر جیسے یہ جناب قاسم کو لے کر آئے مولا، عزاداروں جملہ سنیں گے، تابوت کو نیچے رکھ دیں، ایک منٹ کے لیے، ایک منٹ کے لیے نیچے رکھ دیں، ایک منٹ کے لیے نیچے رکھ دیں۔ مولا آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے، مل کر آواز دیتے رہیں، ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے قاسم۔ عزادارو مولا گٹھڑی لے کر آئے تھے نا، ایک مرتبہ تابوت کو دیکھیے گا، کیسی گٹھڑی تھی، یہ تابوت کو دیکھیں، اتنا قاسم بچ گیا تھا، جتنی گٹھڑی لے کر آئے تھے اتنا قاسم بچ گیا تھا۔ گٹھڑی لے کر آئے، ہر بی بی آتی ہے، مولا حسین کہتے ہیں اس یتیم کی ماں کہاں ہے؟ اللہ اکبر، اس یتیم کی ماں کہاں ہے؟ ہاں جناب زینب گئی جناب ام فروا کے خیمے میں، کیا دیکھا؟ سجدے میں ہے، رو رو کے کہتی ہے شکران شکرا حقاً حقا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بی بی قاسم سے الوداع کر دو، آپ کا بیٹا آیا ہے۔ ہاں عزادارو ماں کی حسرت تھی نا، ایک مرتبہ آئی، عزادارو بی بی نے ایک جملہ کہا تھا، اب اٹھا کر پردہ دار میں لے کر جائیں، میں دو جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہاں عزادارو کل میں نے جملہ کہا تھا کہ جناب زینب اون و محمد کے لیے آئی ہوں گی، آج میں بیویوں کو کہوں گا آج جناب ام فروا آئی ہوں گی۔ ہاں عزادارو بی بی نے ایک جملہ کہا تھا، جیسے جنازے پر آئی تھی نا، ٹکڑے کو اٹھاتی ہے، ہاتھ کو اٹھا کر، ابھی بیٹھ جائیں دو جملے اور سنتے چلیں، کہا ٹکڑوں کو اٹھایا، ایک مرتبہ ہاتھ کو اٹھایا، رو کے بی بی نے کہا تھا اس میں صحرا، اس میں مہندی لگنی تھی، میرا یتیم چلا گیا ہے۔ اب آوازوں کو بلند کرتے ہوئے چلیں۔ ہاں عزادارو ایک مرتبہ سر کو دیکھا نا، خون لگا ہوا تھا، کہا میری حسرت تھی میں صحرا باندھوں گی، مگر یہ خون کا صحرا میرا بیٹا لے کر آیا ہے۔ ہاں عزادارو ابھی روایت بہت سخت آ رہی ہے، بیوی نے کہا مولا حسین جو میرے قاسم کا پھٹا ہوا کرتا ہے یہ مجھے دے دے۔ بی بی نے یہ کرتا لیا، گٹھڑی بنائی، وہ اپنے خیمے میں رکھی، شام غریبہ ہو گئی، خیموں کو لوٹنے آ گئے، بیبیاں کی جو زیورات تھے، جو کچھ تھا، چادریں تھی، گٹھیاں بنی ہوئی تھی، یہ لوٹ کے چلے گئے۔ ہاں عزادارو ماں روتی رہی، ہر ماں روتی رہی۔ ہاں عزادارو یہ بی بی کربلا سے شام گئی، جیسے شام سے آنے لگے کربلا کا لوٹا ہوا مال واپس ملا،
اللہ، وہ گٹھڑی جس میں کرتا تھا وہ سینے سے لگایا، کربلا میں آئی، قبر پہ آئی، رو کر چلی، مدینے پہنچی۔ اب جملہ سنیں گے، بی بی نے کہا میرے محمل کو جنت البقیہ لے کر چلے۔ جیسے جنت البقیہ آئی، مولا حسن کی قبر پر بیٹھ کر گٹھڑی کھولی، وہی کرتا نکالا، کہا مولا وہ تیرا قاسم پامال ہو گیا تھا، یہ زخمی کرتا لائی ہوں۔